کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارا چینل یس سر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک نوٹیفیکیشن۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ کے لاجواب شکر احسان ہے، پیارے اللہ نے ایک بار پھر ہمیں ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر اجتماعی طور پر کچھ بات سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی نیاز ہے۔ 3 سال 1.5 سال کے بعد مجھے شہر میں دوبارہ آنے کا موقع ملا ہے، اور درمیان میں جو پینڈیمک حالات گزرے وہ کسی نہ کسی درجے میں آج بھی برپا ہے۔ حقیقت میں اگر یہ کرونا کوئی بیماری ہے تو پھر یہ 2 حال سے خالی نہیں۔ ایک تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور قدرت دکھلائی مادہ پرست لوگوں کو، طاقت والوں کو، ٹیکنالوجی والوں کو، اور دنیا میں جو اپنی بہادری کی اور طاقت کی اور ظلم و جور کی دھات دکھاتے پھرتے ہیں ان کو اپنی قدرت دکھلائی۔ اللہ اگر چاہتے تو کوئی بڑا سا آسمان سے سیارہ گرا دیتے، کوئی ستارہ توڑ دیتے، 2-5 کروڑ لوگ ایک ساتھ فضا کی گھاٹ اتر جاتے، یہ بھی تو کر سکتے تھے۔ لیکن اگر ایسا کرتے تو ساری دنیا اللہ تعالیٰ پہ یہ الزام لگاتی کہ وہ گاڈ ہے نا، وہ رب ہے، وہ خدا ہے، وہ طاقتور ہے، ہم کمزوروں کو مار دیا اس نے۔ اللہ پاک نے فرمایا گیا طاقتور تم، منی پاور تم، نیوکلر پاور تم، جی اسلحے کی طاقت تمہارے پاس، ٹیکنالوجی اور صلاحیتوں کی طاقت تمہارے پاس، میں تو تمہیں ایک ایسی چیز سے ہلاک کروں گا کہ اس کو تم آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں سکتے، ناپوں تو ناپ بھی نہیں سکتے، تولوں تو تول بھی نہیں سکتے۔ چنانچہ یہ جو وائرس ہے بال پین کی نوک 0.5 کی ہوتی ہے، بال پین کی نوک کے اوپر 10,000 بیٹھ سکتے ہیں۔ اتنا مہین سائز اللہ پاک سے بنا۔ چنانچہ کیا ہوا، طاقت والے دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ اور یہ جو سینیٹائزر ہے نا، یہ سینیٹائزر نہیں، یہ کافی افسوس ملنا ہے، ہائے ہماری ساری صلاحیت دھری کی دھری رہ گئی، کچھ بھی کام نہیں آیا۔ یہ افسوس کی ہتھیلی ماننا ہے، صحیح چلا نہیں ماننا ہے۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کو کون سمجھ سکتا ہے، کون پہچان سکتا ہے؟ تو اللہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ فرمایا۔ ٹھیک، اور اہل ایمان کو کیا دکھلائے؟ اہل ایمان کو اپنی بیٹیاں سے دکھلائی کہ دیکھو ناز مت کرو، تم میرے ہو، تم میری عبادت کرتے ہو، تمہاری عبادت کرنے سے میری شان میں اضافہ نہیں ہوتا اور چھوڑنے سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آتی، میں ویسا ہی ہوں جیسے پہلے تھا اور ایسے ہی رہوں گا۔ دیکھو میری مسجدیں بند، میرا حرم بند، میرے نبی کا دروازہ بند، خانقاہیں بند، مدارس بند، مکاتب بند، اللہ والوں کے اسفار بند، ان کی ملاقاتیں بند، سب بند، اور میں ویسا ہی ہوں جیسے پہلے تھا، ایسے ہی رہوں گا۔ لہٰذا ناز مت کرنا اپنی عبادتوں پر اور طاعت پر، جی میں ویسا ہی ہوں جیسے پہلے تھا، ویسا ہی رہوں گا۔ اور ہمیں کیا کہنا چاہیے کہ ارے اللہ یقیناً
آپ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں تو آپ کی ضرورت ہے۔ اللہ جی آپ ناراض نہ ہوئیے، آپ معاف کر دیجیے، آپ ناراض نہ ہوئیے، آپ معاف کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ بیماری ہے تو پھر یہ دو شکلیں سمجھ میں آتی ہیں، اور اگر یہ بیماری نہیں تو پھر اس سے بڑا دجل، جی اس سے بڑا دھوکہ اور کوئی نہیں۔ بقول حضرت مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہ کے کہ یہ کرونا مرض تو ہے لیکن مرض سے زیادہ مکر ہے، مرض سے زیادہ مکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ملاقات کا اور اجتماعی طور پر اس طرح بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی اجتماعات کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمایا، قدردانی کی توفیق عطا فرمایا۔ درمیان میں جب یہ پیک پر تھا تو ترس گئے تھے اس طرح بیٹھنے کو، ترس گئے تھے، لیکن میرے پیارے اللہ نے پھر سے موقع عطا فرمایا۔ دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اجتماعیت کے ساتھ کوئی عمل وجود میں لانا اور اس طرح سے بیٹھنا اخلاص کے ساتھ، اعتکاف کی نیت کے ساتھ، باوجود ہو کر یہ جسموں کا تو اجتماع ہے ہی لیکن قلوب کا اجتماع ہے۔ نیک دل جب آپس میں جمع ہوتے ہیں اور ہر نیک دل کے اندر جو انوارات ہیں وہ انوارات جو جمع ہوتے ہیں اس کے خاص قسم کا ایفیکٹ پڑتا ہے ایک دوسرے کے اوپر۔ اللہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں میرے بندے میرے ضابطے، میرے قانون، میرے نیم اور میرے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں اور دنیا میں رہتے ہوئے ایسے کام کریں جو آخرت میں نجات کا باعث بنے، آخرت کے امتحان میں کامیابی کا باعث بنے اور میدان محشر میں سرخروئی حاصل کر سکیں اور میری ابد الآباد کی زندگی جو ہے جنت میں جگہ پا سکیں۔ تو میں اور آپ دنیا میں آئے ہیں وزٹ ویزا پر، سنگل ویزا پر، ملٹیپل ویزا تو صرف ایک کو ملا ہے، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ باقی کسی نبی کو بھی ملٹیپل ویزا نہیں ملا، سنگل ویزا وزٹ ویزا پر آئے ہیں، اور جو جائے گا واپس آئے گا نہیں۔ اور اللہ پاک نے 60 70 80 سال کی عمر عطا فرمائی ہے، کچھ گزر گئی کچھ باقی ہے۔ لگتا یہ ہے جو گزر گئی وہ زیادہ گزر گئی اور جو بچی ہے وہ تھوڑی بچی ہے، اور ہم نے اس کی تیاری کرنی ہے اور اپنی سسٹم کو وائنڈ اپ کرنا ہے، اپنے بستر کو لپیٹنا ہے۔ پہلے زمانے میں 40 سال کی عمر کو جب پہنچتے تھے تو اللہ کے نیک بندے اپنا بستر لپیٹ کر رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے بہت سو لیے، اب اللہ کی محبت میں جاگنا ہے، اور بستر لپیٹ کے سہانے رکھ دیتے چارپائی پر، اور جب رات کو جھونکا لینا ہوتا، کچھ آرام کرنا ہوتا تو اسی بندھے ہوئے بستر کے ساتھ سہارا لگا کے ایسے جھونکے مار لیتے تھے، اور آنکھیں ان کی سرخ ہوتی تھی اور اللہ کی محبت میں ان کے دل دھڑکتے ہوتے۔ نہیں دوستوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف نماز پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا، صرف اور صرف تصویر پڑھنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ تو عبادات کی قبیل کی چیزیں ہیں، عبادات کی قبیل کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو باقاعدہ ایک مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے، لائف اسٹائل دیا ہے، دین اسلام نام کا۔ دین اسلام کیا ہے؟ لائف اسٹائل، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اٹھیں تو کیسے اٹھیں، بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں، کھائیں تو کیسے کھائیں، سوئیں تو کیسے سوئیں، خوشی منائیں تو کیسے منائیں، غمی منائیں تو کیسے منائیں، پڑوس میں رہیں تو کیسے رہیں، سفر کریں تو کیسے کریں، حضر میں ہوں تو کیسے ہوں، دشمنی کریں تو کیسے کریں، دوستی کریں تو کیسے نبھائیں، جی ایک ملک میں وفادار شہری بنے تو کیسے بنے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ایک لائف اسٹائل دیا، مکمل ضابطۂ حیات دیا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت امام بھی تھے، نماز پڑھاتے تھے، بیک وقت محدث بھی تھے جو ان کی گفتگو کی حدیث تھی، بیک وقت حاکم بھی تھے، انصاف کرتے تھے، لوگوں میں فیصلے کرتے تھے، لوگوں کو منظم زندگی گزارنے کے احکام دیتے تھے، بیک وقت وہ حاکم بھی تھے، وہی وہ سب کچھ تھے جو وہ کچھ تھے، ہمیں بھی اسی طرح سے زندگی گزارنا۔ ہم صرف عبادت کے اعتبار سے ہم اپنے پہلو کو مضبوط کریں اور باقی سارے کے سارا نظام درم برم، اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا۔
प्यारे महबूब साहब ने हमें ऐसी जिंदगी नहीं दी, जिंदगी दी है सिस्टमेटिक। हम अपनी जिंदगी को तरतीब के साथ गुजारें, तरतीब के साथ गुजारें, हुस्न अखलाक के साथ, मामलात के साथ, मुआशरत के साथ, इबादत के साथ और अकाइद की मजबूती के साथ, अकाइद की मजबूती के साथ। अफसोस की बात है कि जो नमाज की तरफ रुजू करते हैं और कुरान पाक की तिलावत की तरफ करते हैं, अब वो समझते हैं कि बस दीन का हमने हक अदा कर दिया, अब चाहे बच्चे जैसी चाहे जिंदगी गुजारें, घर में चाहे जैसी खुराफात हों, नहीं वो शादी ब्याह करें तो चाहे जिस तरह कर लें, और वो मौत हो तो चाहे जिस तरह से हो जाए, और वो बिजनेस करें तो चाहे जिस तरह करें, बस पैसा हो चाहे जैसा। नमाज में पढ़ रहा हूँ, हज में कर चुका हूँ, तिलावत में करता हूँ, नई इमामी मेरे नाम से खानदान की मशहूर हो गई है, अब बच्चे चाहे जो खाएं चाहे जो पिए, चाहे जहाँ घूमें चाहे जो कुछ करें। नहीं, इसका नाम जिंदगी नहीं है, इसका नाम जिंदगी नहीं है। अल्लाह के महबूब वसल्लम ने 2-4 काम करने का नाम इस्लाम करार नहीं दिया कि अब हम सर पे पगड़ी बांध लें, हम सुबह सुबह लिबास पहन लें, हम चेहरे पे सुन्नत सजा लें, नहीं, और 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, बस हो गया काम, हम हो गए दीनदार। नहीं, धोखा। लोग हमसे धोखा खाएंगे, हम लोगों को धोखा देंगे। नहीं, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हम जिंदगी के हर शोबे में जो जिससे हमें वास्ता पड़ता है, हम उलमा सुलहा से मसाइल पूछ के उस शोबे को उस तरह से डेवलप करें। इतनी बात समझ आ रही है दोस्तों? अब देखिए, मैं एक मिसाल देकर बात को अपने सबक को समझाता हूँ कि असल हुक्म अल्लाह से चलता है और अल्लाह के हुक्म को मानना ही दीन है। इस मजमे में अगर कोई नौजवान खड़ा हो और नाचने लगे, कोई नाचने देगा? कोई टांग पकड़ेगा, कोई हाथ पकड़ेगा जी, और आराम से मान गया बात को, ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे रसीद करने पड़ेंगे कि अल्लाह का घर शर्म आती है, नाचना वैसे ही जायज़ नहीं, हराम। तो नाचना हमारे लिए नाजायज, और किसका हुक्म है? और मोर नाचता है, मोर नाचता है कि नहीं? उसको किसने पैदा किया? अल्लाह ने। और कौन नचा रहा है उसको? अल्लाह ही नचा रहे। तो हमें तो कहा खबरदार, मार डालेंगे, नाचना मत। और हमारे सामने हमें चिढ़ाने के लिए मोर नचा रहे, तो देखो वो नाचता है। और कई मतलब पैसे दे दे कर जू में जाते हैं कि देखो मोर कैसा नाचता, देखें। हुक्म किसके चलता है? अल्लाह का। बेटी, बहन, बीवी, माँ, ये 4 औरतें हैं, लेकिन जो मोहब्बत बीवी से कर सकते हैं वो बहन और बेटी से कर सकते हैं? हराम है, हराम। कानून किसका है? अल्लाह का। निकाह बीवी से कर सकते हैं, बेटी और बहन से तो नहीं कर सकते, हाफी की बहन से। ये कानून किसका बनाया? अल्लाह ने। और कानून किसका चला? अल्लाह का। बकरी है, मुर्गे हैं, वहाँ बेटा, माँ, बेटी, भाई, बहन और रिश्ता नहीं, वहाँ सारे ताल्लुकात जायज़। कानून किसका है? अल्लाह का। मालूम हुआ, कानून को फॉलो करना, अल्लाह के अहकाम को मानना किसे नहीं, अपनी मर्जी के मुताबिक। तो बकरा बकरी, वहाँ माँ बेटे का कोई फर्क नहीं है, हम क्यों करें? हम जानवर नहीं हैं, अशरफुल मखलूक है। हमारे लिए नियम और ज़ाब्ता और कानून अलग, और उनके लिए अलग, उनके लिए अलग। हम अशरफुल मखलूक हैं, हमारे लिए कानून अलग। हर चीज़ नहीं खा सकते, हर चीज़ नहीं पी सकते जी, हमारा अल्लाह का कानून और ज़ाब्ता है। मालूम हुआ, अल्लाह ताला के हुक्मों को मानना, बस इसी का नाम तो दीन है, इसी का नाम दीन है। और वो हुक्म, वो अहकाम का मजमूआ और शरीयत कहलाता है, अहकाम का मजमूआ शरीयत कहलाता है। तो हम 100% अल्लाह ताला के हुक्मों को मानने वाले बने, मानने का जज्बा हमारे अंदर हो जी। इस चीज़ को हम अल्लाह से मांगे कि अल्लाह आपका हुक्म 100% हम बजा लाएं, और पेशानी पे शिकन तक ना आए, दिल पे बोझ ना आए, हिम्मतों के साथ हम उस काम को करें जो काम करना आपको पसंद है। इसलिए हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी का एक उसूल बताया। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिंदगी गुजारने का एक कानून और ज़ाब्ता बताया। रिवायत के मुताबिक 18,000 मखलूक अल्लाह ने पैदा फरमाई। एक रिवायत के मुताबिक
18,000 مخلوق پیدا فرمائی، ان میں سے میں اور آپ بھی ایک مخلوق ہیں، اور 18,000 مخلوق میں ایک کو بھی بیکار پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو بیکار ہو، ایک مخلوق کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ اللہ کا کوئی عمل بیکار ہے ہی نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے 18,000 میں سے میں اور آپ جو ہیں، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ ہم اشرف المخلوق، اللہ نے ہم کو بنایا، ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی محبت اور معرفت کو حاصل کرنا، اللہ کی محبت حاصل کریں اور اللہ کو پہچانیں۔ لکل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی ایک شان ہوتی ہے۔ اللہ کی شیون میں غور و فکر کرنا، جی اللہ کی اس کائنات کے اندر غور و فکر کرنا اور اللہ کو پہچاننا کہ اللہ کون ہے۔ جب گنے کو اتنا میٹھا بنایا، اس کے رس کو اتنا میٹھا بنایا کہ دنیا جہان کی مٹھائیاں اس کے رس سے تیار ہوتی ہیں، تو وہ خالق گنا کتنا میٹھا ہوگا۔ جب مور کو اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا، جی تو خالق مور کتنا حسین و جمیل ہوگا۔ جب شیر کو اتنا خطرناک بنایا، اژدہے اور سانپ کو اتنا ڈینجر بنایا، جب سانپ اور بچھو کو اتنا خطرناک بنایا، جی تو شیر کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، تو رب ذوالجلال کے سامنے کیسے کھڑے ہو سکیں گے؟ وہ کیسا ذوالجلال ہوگا جب شیر اتنا جلال والا ہے۔ تو بس یہ اللہ کی معرفت کو پہچاننا اور اللہ کے سامنے سر نگو ہونا، اپنے کو کچھ نہ سمجھنا، رب کو سب کچھ سمجھنا، تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا اور اللہ کی محبت حاصل کرنا، یہ ہے مقصد زندگی۔ اور اس مقصد کو پانے کے لیے اگر اللہ رب العزت مقصد بتا کے سائلنٹ ہو جاتے اور آگے پیچھے کچھ نہ بتاتے اور یہ بتا دیتے کہ بس محبت اور معرفت حاصل کر کے دکھاؤ، تو ہمیں مر کٹ کے بھی اس محبت اور معرفت کو حاصل کرنا پڑتا ہے۔ لیکن قربان جائیں کہ اس پیارے اللہ نے ہمیں ضابطہ اور قانون بتا کے دیا، جی راستہ بھی بنا کے دیا کہ اس راستے پر چل کے آپ میری محبت اور معرفت کو حاصل کرتے ہو۔ یہاں تو دو راستے ہیں، ایک ہے اوامر اور ایک ہے نواہی۔ اوامر امر کی جمع، اللہ کے آرڈرز، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کو کہا ہے اس کو اوامر کہتے ہیں، اور نواہی جن چیزوں سے اللہ پاک نے منع کیا ہے اور روکا ہے ان کو نہ کرنے کو نواہی کہتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنی محبت و معرفت کو پانے کے لیے دو ٹریک بنائے، جیسے ٹرین کے چلنے کے لیے دو پٹریاں ہوتی ہیں اور دونوں کا صحیح سالم 100% صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ ایک موجود ہو دوسری نہ ہو، ایک موجود ہو اور دوسری ناقص ہو، منزل پر ٹرین نہیں پہنچ سکتی۔ دونوں کا 100% صحیح سالم ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح اوامر پر بھی ہم عمل کریں، نواہی سے بھی بچیں اور 100% دونوں پر ہم عمل کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ 50% یہ اور 50% یہ، اور یہ بھی چھوڑیں اور یہ بھی چھوڑیں اور یہ بھی کریں اور یہ بھی کریں، ایسا نہیں۔ 100% ہم اوامر پر عمل کریں، 100% نواہی سے بچیں۔ کتنی بات سمجھ میں آئی؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو اور چیزوں کو ہمارے لیے ہیلپر بنا دیا۔ اوامر اور نواہی پر عمل کرنا اللہ پاک نے مزید آسان فرما دیا۔ کہا اے میرے بندو، محبت و معرفت کے ٹاسک کو اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے دو راستوں پہ چلنا ہے، اوامر پر عمل کرنا ہے، نواہی سے بچنا ہے۔ اور اس پر عمل کرنا اور نواہی سے بچنا آسان ہم کر دیتے ہیں دو ہیلپر دے کر، اور وہ یہ کہ ایک تو ذکر اللہ کی پابندی کرو اور دوسرے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ جو بندہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، ذکر اللہ کا اہتمام کرتا ہے، اس کو قرآن پاک کی تلاوت بھی آ گئی۔ جو ان کا اہتمام کرتا ہے، اللہ پاک اوامر پر عمل کرنا آسان فرما دیتے ہیں اور نواہی سے بچنا کوئی مشکل نہیں رہتا۔ نہ جانے کتنے لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے اور ایک بات دل پر ایسی لگی کہ اس کے بعد زندگی بدل کر اٹھے۔ سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہے کہ نہیں؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جس زمانے میں انسان تھوڑے سے تھے اور ان کے مسائل بھی تھوڑے سے تھے، اس زمانے میں تو دو نبی اللہ بھیجتے تھے، ایک بھائی نبی، دوسرا بھائی نبی، بیٹا نبی، باپ نبی، سسر نبی، داماد نبی۔ لیکن جب انسان کے مسائل بڑھ گئے اور انسان کو بڑھ گئے تو اللہ پاک نے سرے سے نبوت کے دروازے پہ تالا لگا دیا، اب کوئی نبی قیامت تک جانے والا نہیں ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تو زیادہ بھیجنی چاہیے تھے، لیکن نہیں، کیوں اللہ پاک نے بند کیا؟ گویا کہ اللہ کی رحمت نے اہتمام کے اعتبار
بات پر کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے ایسے علماء اور صلحاء آئیں گے اور میں بھیجوں گا کہ اب مجھے کسی نبی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علماء صلحاء صبح قیامت تک کار نبوت انجام دیتے رہیں گے۔ لہذا اپنے اپنے دور کے علماء اور صلحاء کی ہم مجلسوں کو اٹینڈ کریں، ان کے بیانات کو فالو کریں، ان کے بیانات کو شرکت کریں، اور جب ان کے بیانات اور ان کی مجالس کا موقع نہ ملے تو ان کے بیانات کو سنیں اور ان کی کتابوں کو پڑھیں۔ کتاب جب پڑھیں گے تو لگے گا آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، اور کتاب کا مطالعہ بھی شیخ کی صحبت کا، علماء صلحاء کی صحبت کا نعم البدل ہے۔ تو کتنا آسان دین ہے دوستوں، اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا، ذکر اللہ کا اہتمام کرنا، اللہ والوں کی صحبت پر اٹینڈ کرنا، تاکہ یہ دل اور یہ اندر روح چارج ہوتی رہے۔ کتنی بھی عمدہ گاڑی ہو، اگر اس میں پیٹرول فل نہیں کرائیں گے، ڈیزل فل نہیں کرائیں گے تو بہرحال اس کا ڈیزل پیٹرول ختم ہونے والا ہے، وہ چاہے کتنے ہی لاکھ کی ہو، کتنے ہی کروڑ کی ہو، وہ روڈ پہ کھڑی ہو جائے۔ کتنا ہی قیمتی موبائل ہو، اگر اس کو آپ چارج نہیں کریں گے تو اس کا قیمتی پن اپنی جگہ پر، اور جب چارج اتر گیا تو کسی کام کا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان چاہے کتنا ہی عمل والا ہو، چاہے کتنا ہی فی نفسی نیکی اور تقوی اختیار کرنے والا ہو، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت صحبت بنائی ہے، انسان کی ضرورت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا بنایا ہے۔ ان کی صحبت میں بیٹھ کر یہ اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کو روحانیت عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کی صحبت اختیار کرو۔ کسی نے سوال کیا کہ صالحین کی صحبت کتنی اختیار کریں تو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا اے خالدوہم لتکونوا مثلہم، آپ اتنا ان کے ساتھ رہو، اتنا رہو کہ انہیں کے جیسے بن جاؤ۔ آپ کی گفتگو ان کی طرح، آپ کا لباس ان کی طرح، آپ کا انداز نشست و برخاست ان کی طرح۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک اجل خلافوں میں گزرے ہیں حضرت مولانا عیسیٰ صاحب الہ آبادی، جن کی انفاس عیسیٰ ہے اور کمالات اشرفیہ بھی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کو انہوں نے ترتیب دیا۔ کمال یہ کہ ٹیپ ریکارڈر کا زمانہ نہیں تھا، حضرت تو بغور دیکھتے تھے، سنتے تھے، دل دماغ میں ملفوظ کو محفوظ فرماتے تھے اور اس کا خلاصہ لکھتے تھے، اور تعجب یہ کہ خلاصہ بھی حضرت ہی کے الفاظ میں لکھتے تو لکھ کے حضرت کو پیش کیا مجموعہ، تو حضرت نے اس کا نام الفاظ عیسوی کی طرف منسوخ کر دیا۔ تو سوچنے لگے کہ یہ تو نشانہ پھیل گیا، میں تو چاہ رہا تھا کہ حضرت کوئی اور نام لکھتے، یہ تو میری طرف منسوخ کر دیا۔ تو پھر کمالات اشرفیہ میں جی اور کہتے تھے بالکل جھوٹ ہو لیکن کون میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جب تلاوت کرتے تھے اس کو حضرت تلاوت کرو، اور جب جنگ جاتے تھے حضرت نہیں چھوٹے حضرت، اور کئی مرتبہ سامنے سے آتے تھے تو کھڑے ہو جاتے، ٹھٹک جاتے حضرت آتے، جب قریب آتے کہ نہیں حضرت نہیں ہے تو چھوٹے حضرت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے اندر سما لیا تھا، حد درجے غایت مشابہت ہو گئی تھی، حد درجے محبت کی وجہ سے۔ بھائیو ہم اللہ والوں سے محبت کریں، ان کی باتوں کو سنیں، ان کی باتوں کو پڑھیں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، اور وہ جو عمل کی دعوت دیں اس عمل پر ہم کھڑے ہوں، تب جا کے ہم اپنی زندگی کے کامیاب دن دنیا میں گزار سکیں۔ ایک بہت اہم بات دوستوں، اللہ رب العزت نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین اسلام کی روشن تعلیمات دی ہیں، اور دو تین جملوں کے اندر دین کی محنت کو سمجھایا ہے۔ دو تین جملوں کے اندر ایک جگہ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے المومن مرآت المومن، مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے۔ جیسے آئینہ اس کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ ڈیٹیکٹ کر کے بتاتا ہے کہ آپ کے چہرے کے اوپر کتنے داغ دھبے ہیں، ایسے ہی مومن کے سامنے جب دوسرا مومن ہوتا ہے تو مومن اس کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں وہ ڈیٹیکٹ کر کے بتاتا ہے، تو مومن تو خیر خواہ، مومن تو خیر خواہ ہے۔ اب ذرا یہاں بات کو روک کے میں ایک درد بھرا ایک واقعہ جو ماضی قریب میں میرے ساتھ پیش آیا وہ آپ کو سناتا ہوں۔ میں 2 ہفتے پہلے جمشید پور ٹاٹا گیا تھا، وہاں سے واپس ہو رہا تھا، دہلی ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے مجھے ٹھہرنا تھا آگے کی فلائٹ پکڑنے کے لیے، تو ساتھ میں میرے توشہ تھا، کھانا تھا دوپہر کا، تو میں ایئرپورٹ میں
ٹرمینل 2 پر ایک ایسی جگہ پر بیٹھ گیا جہاں لوگوں کی چہل پہل نہیں تھی اور تنہائی تھی. میں کھانا کھا رہا تھا تو دائیں طرف 2 سیٹیں خالی تھی. یہاں آ کر 2 شخص بیٹھے, ایک کیسری رنگ کا لباس پہنے ہوئے, اشکا لگائے ہوئے, اپنے مذہب کے پیشوا بنے ہوئے, اور ایک آدمی سلیم تھا ان کے ساتھ, ان کا بیگ لے کر چل رہا. آ کر بیٹھے, انہوں نے کھانا شروع کیا. میں نے ذرا اچھتی ہوئی نظر سے دیکھا کیا کھایا جا رہا ہے, تو دیکھا کہ وہ بکری کی خوراک کھا رہے. سبزی بھائی, اب میرا کھانا بچا تو میں نے سوچا بھائی تو شیر کی خوراک ہے, یہ میں کیسے دے سکتا ہوں, تب وہ کیسے لے سکتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ اس بچے ہوئے کھانے کا مصرف تو کوئی اور تلاش کرے گی. لیکن میں نے سوچا ایک انسان ہونے کے ناطے اور ایک دین دار ہونے کے ناطے مجھے چاہیے کہ میں اپنے اخلاق نکلاؤں. تو میں نے ان کی طرف دیکھا, مسکرا کر میں نے کہا کھانا کھا رہے ہیں اور چائے تو چلے گی نا. تو کیا نہیں, کیا تکلیف کر رہے ہو, کوئی تکلیف کچھ نہیں, میں کھا چکا, آپ کھانے میں جا رہے ہیں, پورا ہونے جا رہے ہیں, دوپہر کا وقت ہے, 12:30 ہو چکے ہیں, اور دوپہر کے وقت میں چائے کھانے کو اچھی لگتی ہے, میں لے کے آتا. میں گیا, 2 پانی کی بوتلیں لی, اور ان کے پاس پانی کا برتن بھی نظر نہیں آ رہا تھا, قرآن پاک کا لقمہ اٹک جائے کچھ ہو جائے. 2 پانی کی بوتلیں لی اور 2 کافی بجائے چائے, اور ان کے سامنے ان کو سرو کر دی. تو وہ جو گرو جی تھے وہ تو بڑے خوش ہوئے, اور ایسے کھڑے ہو کر انہوں نے تشکر کے جذبات سے میرے سامنے محبت کے جذبات پیش کیے. کیا مزہ آ گیا, آپ نے دل خوش کر دیا. وہ جو انون آدمی تھا ان کے ساتھ, اس نے کہا کہ وہاں سب دعا کرنا. میں نے کہا آپ کا نام لیاقت علی خان. لیاقت علی خان. تو پھر میں نے ان کو دیکھا گرو جی کو, تو کہا یہ میرے چیلے ہیں, میں ان کا گرو ہوں, ہم ساتھ میں رہتے ہیں. اللہ دوستو ایسا موڈ آف ہوا. کیا مجبوری تھی کہ وہ جو ہے ایک مشرک شخص کو اپنا گرو بنانے پر مجبور ہوا. وہ کون سی چیز تھی وہاں تک لے گئی, وہ کون سی چیز تھی اس کو جو بیگ اٹھانے پہ مجبور کر رہی ہے اس کا. دوستوں یہ بہت سوچنے کی ضرورت ہے. یہ تو ایک واقعہ ہے, نہ جانے اس طرح کتنے لوگ بیگ اٹھا کے پھر رہے ہوں گے اور ان کے مٹھوں کے اندر قیام کیے ہوئے ہوں گے. اس لیے ہم اپنی نماز, اپنے روزے, اپنے گھر کے ماحول, اپنے محلے پر ہم جو ہے اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں. جی اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں رہنے والے انسانوں کا خیال رکھیں. اب جو پہلی کی بات میں نے روکی ہے, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المومن مرآت المومن, مومن تو مومن کا آئینہ ہوتا ہے. دیکھیں آئینے سے تشبیہ دی کہ مومن دوسرے کے لیے آئینے کے مانند ہوتا ہے. آئینے کی خوبی کیا ہے؟ آئینے کی خوبی یہ ہے جب آئینہ دیوار پہ لگا ہوتا ہے, اس کے سامنے کوئی شخص اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے, تو آئینہ چہرے کے دھبوں کو ڈیٹیکٹ کر کے بتاتا ہے دیکھو یہاں کالک لگی ہے, یہ کان میں صابن رہ گیا غسل کرتے وقت, جی اس کو صاف کرو, یہ کالک کو ہٹاؤ, ناک صاف کی تھی کچھ رجس لگی رہ گئی ہے. اب مثلا 3 اس نے عیب اور 3 نقائص ڈیٹیکٹ کر کے ہمیں بتائے, لیکن کیسے بتائے؟ سائلنٹ موڈ میں, چلا کے نہیں, ساؤنڈ سسٹم پہ نہیں, خاموشی کے ساتھ. اور ہم نے فوراً اس کو صاف کر لیا, وہاں سے ہٹ گئے. معلوم ہوا مومن کے لیے آئینہ ہے. جب کسی مومن کے سامنے کسی مومن کے عیب نظر آئے تو اس کی اصلاح کرے, لیکن کیسے کرے؟ چلا کے نہیں, ایسی سائلنٹ موڈ میں کہ کسی کے کان کسی کو پتہ نہ چلے. سمجھ. دوسری خوبی آئینے کی یہ ہوتی ہے جب آپ اس کے سامنے سے ہٹے اور دوسرا بندہ اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا تو وہ چغلی نہیں کرتا کہ وہ جناب ابھی گئے نا 3 عیب لیے دے دیتے اپنے چہرے پر, دوسرے کے سامنے چغلی نہیں کرتا. مومن کو بھی چاہیے جب اپنے مومن بھائی کا آئینہ بنے ہو اور اس کی اصلاح کرے, اور وہ جب چلا جائے تو پھر لوگوں سے نہ کہے کہ اس کی میں نے اصلاح کی. اتنا بیوقوف آدمی دیکھنے میں تو سمجھدار لگتا ہے لیکن مہا بیوقوف ہے, اتنی بات نہیں سمجھتا. میں نے اس کو یہ سمجھایا اس طرح سے انسلٹ نہ کرے, اس کی غیبت نہ کرے کسی کے ساتھ. مومن کی یہ شان ہوتی ہے. اب آئیے کہ ہم کس طرح سے معاشرے کے اندر اصلاح کریں اور ایک دوسرے کو کیسے قریب کریں. تو دیکھو بزرگوں نے 2 باتیں بتلائی ہیں کہ کسی کو کھلا کے اپنے قریب کرو اور کسی کا کھا کے اس کو اپنے قریب کرو. یہ بھی ایک طریقہ ہے.
مثلاً نوجوان بچے ہیں، ارے بچے کراؤ، چلو میرے ساتھ، آج بیٹھے کو بیٹھتے ہیں جی، بھجیے سموسے منگوائے، گرم گرم اندر سے کافی چائے منگوائے، چلو بیٹا کھاؤ جی۔ اس طرح سے ہم کو قریب کیا، 5 منٹ کسی بزرگ کی کوئی بات سنائی، کوئی کتاب کی تعلیم کی کوئی فقرہ سنایا اور دوستی پر۔ اب آئندہ پھر کسی موقع سے بلایا، اب بتائیے جب آپ نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی اور محبت کا علاقہ قائم ہو گیا، اب اگر کوئی اچھی بات آپ ان کو سمجھائیں گے کوئی منع کریں گے؟ تو یہ ہے کھلا کے اپنے قریب کرنا، اور اپنے قریب نہیں کرنا بلکہ اپنے قریب کر کے ان کو اللہ کے رسول کے قریب کرنا۔ اور دوسرا، کئی مرتبہ کسی کا کھا کے اس کو قریب کیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شہید ہے، کوئی خوشحال آدمی ہے، کیپیبل ہے، کہ جناب یار چائے پلاؤ نا، بڑے وکیل آدمی ہوتے ہیں، چائے نہیں پلاتے، ارے حضرت کیا بات کیا آپ نے، چلیے نا ہم تو کب سے چاہتے، آپ ان کو موقع کہاں دیتے ہو؟ اب آپ اس کے گھر گئے اور چائے پی اور پھر ان کو دعائیں دی، اب جب جائیں گے ساری دنیا سے یہ بندہ کہتا پھرے گا حضرت تو اس سے اتنی محبت ہے، منہ سے مانگ کے چائے پی کے جاتے ہیں، کیونکہ اس آدمی کے لیے چائے پلانا کوئی بوجھ نہیں ہے بلکہ چائے پلانے میں اپنی سعادت سمجھتا ہے، تو اس کی چائے پی کر گویا اس کو اپنا بنا لیا، اس کے دل میں جگہ بنا لی۔ تو کسی کو کھلا کے اپنے قریب کیا جائے اور کسی کا کھا کے اس کو اپنے قریب کیا جائے، اور اپنے قریب کیا بلکہ ان کو اللہ اس کے رسول کے قریب کیا جائے۔ نیز دوستو، جب بھی ہم گفتگو کریں تو ہم اس پیارے انداز سے، اتنے اچھے انداز سے گفتگو کریں کہ سامنے والے کا دل مہلے۔ میں نے شاید اس سے پہلے بھی یہ بات کہی ہو کہ گفتگو کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک مثبت اور ایک منفی۔ ایک نوجوان بچہ ہے، ایک سفید ریش بوڑھا ہے، صف اول میں نماز پڑھتا ہے، گاؤں میں علاقے کے اندر نیک اور صف اول میں نماز پڑھنے والے کے نام سے مشہور ہے۔ اب یہ جناب کھڑے ہوئے اور ایک لڑکے کو، اے لڑکے کھڑا، کس کا بیٹا ہے تو؟ تیرے باپ نے تجھے کچھ سکھایا کہ نہیں؟ اب یہ لڑکا تو کام گیا، کاٹو تو خون نہ نکلے، تو بھرے مجمع میں مجھے بلایا جا رہا ہے اور کہا کس کا بیٹا ہے تو، اور تیرے باپ نے تجھے کچھ سمجھایا کہ نہیں؟ تو کس کا بیٹا ہے، تیرے باپ نے تجھے، یہ سب گالی جیسا لگ رہا ہے۔ ایک شریف آدمی کو تو تڑاک سے بات کرو گی تو یہ گالی جیسا لگتا ہے۔ یہ دیکھ پاجامہ تیرے ٹخنوں سے نیچے ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھے گی بھی نہیں اور یہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ تو بات 100% صحیح کہی لیکن طریقہ کافرانہ، طریقہ غلط۔ اس لڑکے نے سوچ لیا اب اس مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، جہاں ایسے لوگ رہتے ہوں، جب سب کے سامنے بھری محفل میں رسوا کر دیتے ہوں، ایسے مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا، گھر پہ پڑھوں گا اور جو کچھ ہوگا قیامت کے دن دیکھا جائے گا۔ تو بتائیے یہ جو نصیحت کی پاجامہ اوپر کرنے کی، تو یہ طریقہ مفید ثابت ہوا یا مضر؟ یہ منفی طریقہ ہے۔ یہی بات آپ مثبت طریقے بھی کہہ سکتے تھے اور یوں بھی کہہ سکتے، اے بیٹا ادھر آؤ، سر پہ ہاتھ رکھتے، کندھے پہ ہاتھ رکھتے، بیٹا کس کے بچے ہو؟ کہ جی میں فلاں ابراہیم شیخ یا فلاں ابراہیم صاحب فلاں جگہ رہتے۔ ارے وہ تو میرے بھائی ہیں، تم تو میرے بھتیج ہو۔ واہ واہ شاباش، سینے سے لگاتے، گلے لگاتے، سر پہ ہاتھ پھیراتے، بیٹا کیا کرتے ہو؟ انکل میں جوب کرتا ہوں۔ اللہ بیٹا تمہیں حلال روزی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ بہت دل سے صبح دیکھ کر مل کر اللہ آپ کا اچھا ہے، ذرا قریب آؤ، پھر کان میں کہو بیٹا تمہارا کانوں سے نیچے ہے نا، اللہ تعالیٰ کی یہ ناپسند ہے، معلوم کا تمہیں منع فرمایا، ایسا پاجامہ نہیں ہونا چاہیے۔ کم از کم مسجد کے حد تک نماز پڑھنے کے دوران تو آپ اس کو اوپر کر لیا کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، جب قیامت کے دن اللہ ہی نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے تو کون دیکھے گا؟ کیسے کام بنے گا؟ اب آپ نصیحت کرتے جا رہے ہیں اور وہ پاجامہ اوپر اڑیستا جا رہا ہے، اوپر کرتا رہا ہے، نصیحت سنتا جا رہا ہے، پاجامہ اوپر کرتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بات بھی ابھی پوری نہیں ہوئی اور پاجامہ ٹخنوں سے اوپر ہو گیا۔ اور راستے میں جب بھی کبھی ملیں گے، انکل السلام علیکم، آپ خیریت سے؟ ہاں بیٹا خیریت سے۔ انکل بھائی کو بیٹھو میں آپ کو پہنچاتا ہوں۔ تو زندگی بھر کے لیے غلام کا دام بنا لیا کہ نہیں؟ میٹھے بول بن جائے تو میٹھے بول میں شہر ہے، میٹھے بول میں گویا جادو ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جس زبان سے تلخی استعمال کرتے ہیں اسی زبان سے ہم شیرینی اور حلاوت بھی تو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس طرح سے دعوت پیش کریں، ہم اس طرح سے دعوت پیش کریں، ہم اس طرح سے کسی کا دل جیتیں، ہم اچھی بات کریں، بات کہنے کا انداز مثبت ہو، منفی نہ ہو، اور کسی کے اندر کوئی عیب ہو تو اس طرح سے کہیں کہ کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلے۔
آئینہ بن کر رہیں. آئینے کی مثال سمجھ یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو مومن کے لیے آئینہ ہوا کرتا ہے. تو دوستو یہ چند باتیں جو اس حاجی نے آپ کے سامنے پیش کی، یہ میرا دل کا درد تھا، یہ میرے دل کے احساسات تھے. ہم صرف 5 وقت کی نماز جی اور تسبیحات اور تلاوت اسی کو کر کے مطمئن نہ ہو جائیں. ہم نے دین کا کچھ بھی نہیں کیا. ابھی تو عبادت کا ایک پہلو وہ بھی ٹوٹا پھوٹا ہم ادا کر رہے ہیں. ابھی تو پورا دین پا. اس لیے دوستوں اپنے آپ کو عمل پہ کھڑا کریں، سستی اور غفلت کو دور کریں. بہت تیزی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. گھڑی کے پیچھے تو ایسا لگتا ہے کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے اور وہ بھاگم بھاگ دوڑم دوڑ. آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ ایک ہفتے میں نہیں آتا، 3 دن اور 4 دن کے بعد جمعہ آتا ہے. اور مہینہ 30 دن کا نہیں رہا، 15 دن کا ہو گیا. جیسے پہلے مہینے کے بعد مہینہ آتا تھا، اب 15 دن کے بعد ایسا لگتا ہے مہینہ آتا ہے. اور سال بھی ہم 365 دن کا نہیں رہا، یہ بھی لگتا ہے 2-3 مہینے میں آ جاتا ہے. 2020 کب آیا اور کب گیا پتہ چلا کچھ؟ کتنی تیزی کے ساتھ دن گزر رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانی. جو لوگ تنخواہ دیتے ہیں ان سے پوچھو مہینہ کتنی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے. سال بدلتا ہے ایسے جیسے مہینے کا ایک بار کہیں پلٹ دیتے ہیں تو سال ایک مہینے میں پلٹ دیا جاتا ہے. اس لیے دوستوں ہم کام کی اسپیڈ بڑھائیں، اپنے اعمال کی اسپیڈ بڑھائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، مطالعہ کریں، اہتمام کریں اور ایک ایک لمحے کی قیمت کو وصول کریں. دوستوں دن اور رات بہت تیزی کے ساتھ گزرتے جا رہے ہیں اور کام کرنے والے بہت اچھی طرح سے کام کرتے ہیں. اور آج کے دور میں ابھی 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، ضلع بڑودہ کے اندر ایک گاؤں ہے ولن نام کا. میں جمعہ سے پہلے بیان کے لیے وہاں پہنچا. جمعہ کے بعد ایک نکاح تھا، اس کی دعا تھی. کسی نے کہا کہ حضرت ایک بزرگوار ہے، 80 سالوں کی عمر ہے اور وہ باتھ روم میں گر گئے ہیں اور ان کو چیک اپ کے لیے جانا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کی عادت کریں اور ان کو دعائیں دیں. اور ان کی شان یہ ہے کہ بھری جوانی میں تہجد کا ایسا معمول تھا کہ بھری جوانی میں فجر کی اذان سے پہلے کھیت جوتنے کے لیے چلے جایا کرتے تھے اور کھیت جوت کے کھیت سے سیدھے مسجد آتے تھے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے. تہجد کے وقت سے اٹھ کر کام میں لگ جاتے تھے. اور اس وقت یہ حال ہے آج کی تاریخ میں کہ 550 سے 600 رکعت نفل روزانہ پڑھتے ہیں. میں نے کہا بھائی جلدی ان کی زیارت کراؤ. کتابوں میں پڑھا تھا، میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لوں کہ ایسے آدمی کو میں بھی کہہ سکوں کہ میں نے بھی ایسے آدمی کو دیکھا ہے جو آج کے دور میں 550 سے 600 نفلیں پڑھتا. میں جب گیا نہیں سے بوڑھے اور 80 سال کی عمر، منور چہرہ، میں نے ان سے سلام کیا اور ان کا عیادت کی. کہنے لگے حضرت روزانہ یہ معمول تھا، اب میں کیسے کروں گا، میں معذور ہو گیا. میں نے کہا گھبراؤ مت، اللہ تعالیٰ پہلے آپ کو کھڑے کھڑے عبادت میں دیکھنا چاہتے تھے اور اب آپ اللہ رب العزت آپ کو لیٹے لیٹے اور بیٹھے بیٹھے عبادت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. حکم تو اس کا چلتا ہے، مرضی تو اس کی چلتی ہے. جی کہہ دینا کہ پیارے اللہ جب صحت تھی تو کھڑے ہو کے آپ حاضری لگایا کرتا تھا آپ کے دربار میں، اور اب جب صحت نہ رہی، معذور ہو گیا اور آپ کے حکم سے معذور ہوا تو اب بیٹھے بیٹھے حاضری لگوا رہا ہوں، اب لیٹے لیٹے حاضری لگوا رہا ہوں. تو دوستوں جب آپ کے دور میں 80 سال کا بوڑھا 550 سے 600 نفلیں پڑھ سکتا ہے جی، تو ہم اللہ پاک کا گرم گرم دیا ہوا کھاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پیتے ہیں، پہلوان آدمی ہیں، ہم کیوں کچھ نہیں کرتے؟ ترکستان کے اندر 2-3 مہینے پہلے ایک عورت کا انتقال ہوا. 10 پارے روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھی. جمعہ کے دن عصر کے بعد نماز کے لیے کھڑی ہوئی اور سینے میں درد ہوا، اٹیک آیا، نماز کے حالت میں انتقال ہو گیا. کوساڑی ایک گاؤں میں ترکستان کے قریب ایک شخص تھے یومیہ 3-4 مہینے پہلے انتقال ہوا. یومیہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، یومیہ ایک قرآن پاک کی تلاوت کرتے. تو جب ایسے لوگ آج کے دور میں یہ سب کر سکتے ہیں تو میں اور آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ دوستو ارادے ہمارے کمزور ہیں، لہذا ارادہ کرو کہ روزانہ انشاءاللہ ایک پارے کے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کریں گے. اور کیسے کریں گے اس کی ترتیب بھی سمجھ لیں. ایک پارا سب کے مت کے اوپر بہت بھاری لگا ہے، ایک پارا روزانہ مشکل، کوئی مشکل نہیں، لیکن پلان بنائیں. ایک نشست میں ایک پارا نہ پڑھیں،
فجر کی اذان سے پہلے تیاری کر کے اذان سنتے سنتے مسجد میں پہنچے. تقریباً آدھا گھنٹے کے وقت ہوتا ہے اذان اور جماعت کے درمیان. پاؤں پارا تو پڑھ لیں گے. فجر کے بعد پاؤں پارا پڑھ لیں. حدیث پاک کا مفہوم ہے جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے, سورج چڑھنے کا انتظار کرے اور سورج جب بلند ہو 2 رکعت پڑھ کر باہر نکلے تو اشراق پڑھ کے باہر نکلے, مقبول حج اور عمرے کے ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے. میں اور آپ اتنے حج عمرے فوت کر چکے, اور روزانہ کوئی بندہ ہے, کوئی مائی کا لال ہے جو روزانہ مقبول حج اور عمرہ ادا کرے؟ اول تو روزانہ حج ہوا نہیں کرتا, اور اگر مان لو ہر سال بھی کرے تو کوئی ضروری ہے کہ وہ مقبول ہو, کوئی گارنٹی ہے کہ مقبول ہے. لیکن محبوب نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے اور اشراق پڑھ کے نکلے تو اللہ مقبول حج اور عمرے کے ثواب عطا فرماتے ہیں. ہے کوئی شک اس میں؟ کتنے حج عمرے ہم نے ضائع کر دیے دوستوں. تو پاؤں پڑا فجر کے بعد ہو جائے گا تو آدھا ہو گیا. اب تھوڑا سا ظہر سے پہلے, تھوڑا ظہر کے بعد, تھوڑا عصر سے پہلے, تھوڑا مغرب بعد, تھوڑا عشاء بعد, ہو گیا پارا پورا. تو گویا ایک پارے کی تلاوت تو آپ 1 گھنٹے میں, آدھا گھنٹے میں پورا نہ کریں, بلکہ پورے دن کے الگ الگ اوقات میں الگ الگ گھنٹوں میں پڑھیں تو پورا دن جو ہے تلاوت کے نور سے منور ہو جائے. پورا دن تلاوت کے نور سے گھر جائے. کتنی بات سمجھ آئی؟ تو ایک پارا قرآن پاک کی تلاوت کرے. ایک دعا بتلاتا ہوں جو میرا خود بھی معمول ہے, آپ بھی اس پر عمل پیدا ہو جائے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ معاذ بن جبل مجھے تم سے محبت ہے. ساری دنیا کے صحابہ حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے, یہاں الٹا معاملہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے کہ معاذ بن جبل مجھے تم سے محبت ہے. واہ واہ, کیا خوش قسمت صحابی. فوراً جواب دیا کہ اللہ کے وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے. پھر آپ نے فرمایا اسی محبت کی بنا پر ایک نصیحت کرتا ہوں, کسی محبت کی بنا پر ایک نصیحت کرتا ہوں, یہ الفاظ ہرگز نماز کے بعد کبھی نہ چھوڑنا, یعنی ان الفاظ کا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا. چاہے وہ الفاظ اللہم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تین دعائیں. اللہم اعینی علی ذکرک, کہ اللہ میری مدد فرما, مجھے توفیق عطا فرما کہ میں آپ کی یاد کیا کروں. صرف ذکر سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح نہیں, بلکہ ہر لمحے اللہ کو یاد رکھنا. گاڑی چلا رہے ہیں تو اللہ یاد, کمپیوٹر لیپ ٹاپ چلا رہے ہیں تو اللہ یاد, مشین چلا رہے ہیں تو اللہ یاد, کھیتی کر رہے ہیں تو اللہ یاد, بزنس کر رہے ہیں تو اللہ یاد. کسی لمحے اللہ کو بھلانے نہ پائیں. اللہ اعینی علی ذکرک, کہ اللہ مجھے ہردم اپنی یاد کی توفیق عطا فرما, و شکرک, اور مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. ایک بچے کو میں کہوں کہ بیٹا آپ میرا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے, یہ بچہ کہے گا حضرت میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا, آپ نے مجھے کبھی شاعری دلائی, کبھی کوئی مجھے تحفہ نہیں دیا, شکریہ کس بات کا ادا کروں. معلوم ہوا کہ شکریہ کے مقابلے میں کوئی نعمت ہونی چاہیے. تو بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرما. چپ چاپ گویا جی ہڈن اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ مجھے نعمتیں دیجیے نا اور شکر کی توفیق دیجیے, مجھے نعمتوں میں رکھیے اور اس پر شکر کی توفیق دیجیے. اور پھر کیا فرمایا وحسن عبادتی, اور یا اللہ مجھے احسن طریقے سے عبادت کرنے کا سلیقہ عطا فرما. احسن طریقے سے عبادت کرنے کا سلیقہ عطا فرما. دیکھو ایک ایک کام کا کرنا اور دوسرا ہے احسن طریقے سے کرنا, دونوں میں فرق ہے. بھائی چاول 1 گلاس, مسالہ 1 گلاس, گوشت 1 گلاس, ٹھیک, لیکن بنانے والا بھٹیارا اگر 20 گلاس ہوا تو بریانی بھی درمیانی بنائے گا. کوئی درمیانی چیز بنا دے گا, بریانی نہیں بنائے گا. ٹھیک, تو ہم نماز تو پڑھیں لیکن احسن طریقے سے نہ پڑھیں تو پھر مزہ نہیں آئے گا. لہذا کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ مجھے جو بھی عبادت کی توفیق آپ عطا فرمائیں اس کو 1 گلاس انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اب دیکھیے خلاصہ, کہ اللہ مجھے شکر کی, کہ اللہ مجھے اللہ اعینی علی ذکرک, کہ اللہ مجھے اپنی یاد کی توفیق عطا فرما. تو جو بندہ ہر وقت اللہ کی یاد میں رہے, ہر وقت نعمتوں میں رہے اور شکر کی توفیق اس کو ملتی رہے, اور ہر وقت جو بھی عبادت کرے آسان طریقے سے کرے, اس سے بڑھ کر بادشاہ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری چیز بتائی. جب کوئی دوست اپنے دوست کو کوئی تحفہ دیتا ہے تو وہ بھی بہت پیارا ہوتا ہے. یہاں
اللہ کے محبوب قاسم سب سے پیارے اور اللہ کے محبوب کا پیارا معاذ بن جبل پیارا، تو محبوب پیارے معاذ بن جبل پیارے، تو پیارے نے اپنے پیارے کو ایک پیارا تحفہ دیا ہے جو میں نے اپنے پیاروں کو سنایا ہے۔ لہذا ہم سب کے ساتھ ارادہ کریں انشاءاللہ ہر نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ ہم اس دعا کو پڑھیں گے۔ چنانچہ آج کی دعا عشاء کے بعد مغرب کے بعد کی جی ابھی ہم پڑھ لیتے ہیں، پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ الحمدللہ ابھی عشاء میں آپ کو پڑھنا اور زندگی بھر پڑھنا ہے الحمدللہ جی۔ اللہ تعالیٰ کے تشکر کے جذبات سے کہتا ہوں الحمدللہ، جب سے اس حدیث کو پڑھا، جب سے دعا کو پڑھا، زندگی میں اس کا معمول ہے۔ میں اپنے بچوں سے بھی پڑھواتا ہوں، خود بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی اس کا معمول بنائیں، انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے اس کی برکتیں دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں میں رکھیں گے اور شکر کی توفیق دیں گے، اور اللہ اپنی یاد میں جو ہے مستغرق رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ عبادت کا ڈھنگ اور سلیقہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کے رسول سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سلام۔ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین آمین یا رب العالمین۔ یا امام ظاہر میں آپ کے بدلے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، برے یاد سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، حسن خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی زندگی کا قیمتی حصہ غفلتوں میں گزر گیا کہ اللہ داڑھی کے بال کہ اللہ سفید ہو چلے، سر میں سفیدی بھڑک اٹھی، رب کریم نے کالے بالوں کو آپ نے سفیدی سے بدل دیا، اللہ دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے، دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے، دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجیے۔ اللہ آپ سچے، آپ کا کلام سچا، آپ کے فرشتے سچے، آپ کے نبی سچے، آپ نے سچے کلام کے اندر سچے فرشتے کے ذریعے سچے نبی پر یہ پیغام بھیجا، ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ جی جب آپ سے کچھ مانگتے ہیں تو آپ بندوں کی مصلحت پر غور فرماتے ہیں کہ یہ چیز ابھی دینا مناسب ہے، یہ بعد میں دینا مناسب ہے، یہ جو مانگ رہے ہیں وہی دینا مناسب ہے، یا اس سے کوئی بہتر دوسری بدل کر چیز دینا مناسب ہے کہ اللہ آپ بندوں کی مصلحتوں پر غور فرماتے ہیں۔ لیکن ایک ضرورت کی چیز ہم ایسی مانگنے جا رہے ہیں کہ اللہ تمہاری مصلحت پر غور نہیں فرمائیں گے بلکہ دے ہی دیں گے، اور وہ چیز بھی ایسی ہے وہ ابھی آپ کو کہ اللہ ابھی مل بھی جانی چاہیے، اور وہ ہم سب کی ضرورت ہے کہ اللہ اس کے بغیر ہم ایک لمحہ نہیں رہ سکتے۔ میرے پیارے اللہ وہ ضرورت یہ ہے میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، میرے سونے رب، آپ ہم سب کو معافی دے دیجیے، معافی دے دیجیے، معافی دے دیجیے، اور ابھی دے دیجیے، اور ابھی دے دیجیے۔ اللہ جی تاخیر نہ فرمائیے، لیٹ نہ کیجیے، اللہ برباد ہو جائے گے، تباہ ہو جائے گے۔ اللہ معافی دے دیجیے اور ابھی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اور ابھی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے اور ابھی معاف کر دیجیے، اور ایسا معاف کر دیجیے پھر ہم کبھی گناہ کرنے نہ پائیں، پھر کبھی گناہ کرنے نہ پائیں۔ میرے پیارے رب یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کو سوال کرنے کے اٹھائے جانے کے قابل نہیں، یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک بدن کا روح روح پر نگاہ ہے، بدن کا روح روح پر نگاہ ہے۔ اللہ جی معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے، ہم سب کو ایسا بنا دیجیے ہم آپ کو پسند آ جائے۔ ہم دے دیجیے، باقی کو دے دیجیے، معرفت دے دیجیے، قرب دے دیجیے، ہدایت دے دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان تک قابل احسان دے دیجیے کہ اللہ اس نقل میں نہ جانے کتنے پیارے، نہ جانے کتنے ہم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ سب کے دلوں کے اندر کچھ مرادیں ہیں، کچھ ارادے ہیں، کچھ تمنائیں ہیں کہ اللہ دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے اور کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے کہ اللہ سب کی دھڑکنوں سے آپ واقف ہیں، سب کی تمناؤں کو پورا کرنا، یہ اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو اولاد والے کو فرما بردار بنا، جو بچے جوان بڑے ہو چکے ہیں
نیک سارے رشتے عطا فرما، ساتھ سنت کی شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما۔ اپنے پیارے اللہ جو جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی، سچی محبت پیدا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔